یہ غلط ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کو جان سے مار رہا ہے، چاہے وہ مذہب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا کیسے بھی، لیکن وہ تو ظلم ہے۔ تو اس طرح کے کوئی بیان میں نے، اچھا بعد میں پھر میں نے ان بیانات کو سنا کہ وہ عورتوں کا احترام کی بات کرتے ہیں، اپنی بیوی کا احترام کرو، اپنی ماں کا کرو، لیکن جب بعد میں یہ جب ہوا کہ ایک میں نے ایسے پڑھا کہیں فیس بک پہ کہ انہوں نے ایسے کوئی بیان دیا ہے کہ بھئی عورتیں ذمہ دار ہیں جو بھی حیائی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ بہت عجیب ہے یار، بہت بہت معذرت کے ساتھ بہت چھوٹی سوچ ہے یہ۔ کوئی چیز نہیں ہے عورت جس کو اتنے عرصے تک یہ لوگ پریچ کرتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں، میرا ڈائریکٹ ریئیکشن نکلا تھا اس وقت کہ یہ فرسٹریشن ہے، یہ عورتوں کے ساتھ فرسٹریشن ہے ان کی، یہ جو انہوں نے خود کو ریسٹرکٹ رکھا ہوا ہے اتنے عرصے تک، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور پھر میں نے دلی میں سے کوئی سجیشن آیا تھا کہ ان کو یورپ میں کوئی 6 مہینے، اور وہ بھی سمر میں، اور بیچز پہ اور ادھر ادھر جو ہے نا رہنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو آپ ریسٹرکٹ کرتے ہو نا وہ اور بڑھتی ہے، وہ فرسٹریشن ہے، وہ قدرتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، وہ لازمی ہے، جیسے بھوک ہے اسی طرح سیکس ہے۔ تو آپ کا اگر فرسٹریشن ہے تو پھر اس کی جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے متعلق آپ غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو، جو بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ حسن نثار کی ایسی مجھے بات یاد آ رہی تھی اس وقت کہ آپ کے جسم کا حصہ ہے جس کے لیے آپ ٹوائلٹ جاتے ہو، وہ حصہ برا ہے لیکن وہ ہے، وہ خدا نے بنایا ہے۔ اسی طرح گھر میں باتھ روم ہے، بری جگہ ہے لیکن ضروری ہے، وہ ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مصنفوں نے، کہانی کاروں نے لکھا، جب یہ ایریا ہوتا تھا اس طرح کا معاشرے میں، تو انہوں نے لکھا کہ ضروری ہے بھائی، لوگوں کو جو کرنا ہے اگر یہ نیڈ ہے ان کی تو وہ اس علاقے میں جائیں، تاکہ یہ معاشرے میں نہ پھیلے، کیونکہ اس پہ آپ ریسٹرکشن لگائیں گے تو پورے معاشرے میں پھیل جائے گا۔ اور وہی ہوا پاکستان میں، کتنے ریپس، کتنے یہ مدرسوں میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ سب ریسٹرکشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک نیڈ کو دبانا۔ اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار سعودیہ میں رہتے تھے، ان سے میں نے سنے ہیں ریئل واقعات، جو وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، کہ ایک پردہ ہے اور یہ ہے، لیکن کیا کیا ہوتا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ تو یہ سب پابندی، ریسٹرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح کی پوسٹیں میں نے کچھ دیکھی تھی فیس بک پہ، جنہوں نے لوگوں نے کہا کہ بھائی عیدی صاحب جن کی وفات ہو گئی، اور ان میں تھوڑا سا کمپیئر کیا تھا انہوں نے، بالکل صحیح کمپیئر کیا تھا انہوں نے کیسی زندگی گزاری یار، اور انسانیت کی خدمت کی، جو لاش سڑ جاتے ہیں ان کو اٹھایا، جو بچے، ان کا کیا قصور تھا کہ وہ ناجائز تھے، ان کو پالا۔ اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی؟ لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتراض کہ بھائی یہ جو ہیں وہ جو عیاشی کی زندگی جیسے گزار رہے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں ان سے ملتے ہیں، اور یہ آئی ایم سوری، میں اگر کمپیئر کروں گا ان کو عیدی کے ساتھ تو میں عیدی کو زیادہ ووٹ دوں گا، کہ وہ زیادہ اچھا کام کرتے تھے
आप इनके काम को पैगंबर कहते हैं, ये तो बैकवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को। कुछ असर हुआ है, कोई चेंज आया है सोसाइटी में इनके आने के बाद, इनकी प्रीचिंग के बाद, सिवाय ये कि लोगों में और ज़्यादा मजहबियत बढ़ गई है, और ज़्यादा कट्टरपना और ज़्यादा नफ़रत बन गई है, और वही नफ़रत वो अपने बच्चों को पास कर रहे हैं। और फिर वो नस्ल जिनको हमारी गलत हिस्ट्री ने, झूठी हिस्ट्री ने, जिसमें एक लुटेरा महमूद गजनवी जो 17 हमला करता है वो हीरो है, एक कत्ल करने वाला, एक रहीम के नाम पे कत्ल करने वाला मुमताज़ कादरी उनका हीरो है। और एटमी धमाक अब्दुलसलाम जो है वो उनके ख़िलाफ़, उनके जहन में सिर्फ उसके अकीदे की वजह से चीज़ें हैं। वो नस्ल जो हमारी बुरी हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक्स में से अभी भी गायब नहीं हुई है, वो नफ़रत जो दूसरे मज़हब साहिब और लोगों के साथ, वो अभी बड़ी हो गई है, और उसी नस्ल को यूज़ किया जा रहा है स्टेट की तरफ से, किया जा चुका था 80s में तालिबान की सूरत में, और अब और ज़्यादा वो बढ़ रहा है। और इंडिया के साथ नॉर्मलाइज भी इसीलिए नहीं हो रहा है, करने नहीं दिया जा रहा है। और लोग बहुत खुश हैं कि अगर वहाँ पे इंतहा पसंदी थोड़ी सी भी है, क्योंकि इंडिया में जो इंतहा पसंद पार्टी है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में इंतहा पसंदी कीजिए जो प्रीचर्स हैं, ये हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे है तो ये लोग और खुश हो रहे हैं कि हमें जवाब मिल गया कि हम भी इंतहा पसंद हो जाए। बहरहाल ये एक और लंबा टॉपिक हो जाएगा, जिस पे मेरा इरादा है बाद में कभी पूरी हिस्ट्री के साथ बताने के लिए बारे में। तो ये था कि एक तो इनका मेरे दिल में एहतराम था बहुत, लेकिन इनका ये बयान इस तरह के कोर्दों की वजह से ये है, और मुझे बहुत बुरा लगा, और इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि इनको यहाँ पे यूरोप में कुछ 6 महीने, कोई 4 महीने आ जाएं और देखें। यहाँ पे किसी को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती अगर वो यहाँ पे बहुत अरसा रहा है, चाहे जैसा भी लिबास किसी ने भी पहना हो। यहाँ पे शुरू में बिल्कुल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप, क्योंकि हर चीज़ का एक, ये एक बहुत डीप बात भी हो जाएगी कि जिसे कहते हैं कि माया है, सब माया है। हर चमकने वाली चीज़ जो है वो शुरू में चमकती है, बहुत वो लगती है, और इसीलिए हमारे यहाँ इसकी बहुत अहमियत है, नेगेटिव ही सूरत में, लेकिन बहुत अहमियत है। ये एक तब्बू सब्जेक्ट है ऐसी बात करना, इस तरह का लिबास का, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है, क्योंकि इससे पास होके ही, इससे गुजर के ही आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं, इसके खिलाफ होके नहीं, खुद को और रिस्ट्रिक्ट करके नहीं। और ये सारा जहनी चक्कर कहें या नफ्सियाती, कि वो है कि आप ऐसे उसमें रह रहे हैं जो नेचुरली या कंडीशनली, और जो है वो ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें बैकवर्डनेस है, और ये सोच है कि अपनी एक बेसिक नीड को दबा के रखना है, या फिर उसके जो भी लवाजमात है उसको सेट नहीं करना आस्ता आस्ता, कि लोग उससे ऊपर उठें, लोग उसी में ही फंसे हुए हैं,
تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسی حوالے سے جیسے یہ انڈیا کے بہت اچھے ملینس ہیں ان کے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ پیغمبری سوچ تو ان کی ہے، جو انڈیا کی جو ہے، ایک ہے سندیپ مہیشوری کے نام سے، وہ جو لوگوں میں چینج آ رہے ہیں وہ ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف ہے. اور یہ جو پاکستان میں یہ جو کر رہے ہیں یہ بیکورڈنیس ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اور معاشرے کو روک کے رکھنا ہے، معاشرے کو اور فرسٹریشن کی طرف نکالنا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو قیامت کے بعد، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، قیامت، دوزخ، جنت اور یہ وہ، ان کے بارے میں بھی میرا الگ الگ کوئی ویڈیو ہوگا. تو وہاں پہ جو ایک تصویر کھینچی جاتی ہے جس میں ایک ریوارڈ، عورت کو ایک چیز، ایک ریوارڈ کی طرح بتایا جاتا ہے، پریچ کیا جاتا ہے. جیسے کوئی یہ صاحب جن کی فالوئنگ ہے لاکھوں میں، پڑھے لکھے، یہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اتنی لمبی ٹانگیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے کوئی ڈبل ایکس، کوئی ٹرپل ایکس، کوئی پون مووی دکھا رہے ہیں لوگوں کو. I'm sorry، باتیں بہت کڑوی ہیں لیکن ہیں یہ. تو یہ میرا اوپینین ہے، کوئی میں نہیں کہوں گا کوئی اس سے متفق ہو یا نہیں ہو، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کہتا ہوں. تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ فرسٹریشن ہے ان کی، ایک نیڈ کے ساتھ، عورت کے ساتھ. اور اگر ان کو خود کو گرو کرنا ہے ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اور لوگوں کو بھی کرانا ہے، تو کچھ میں کوئی نہیں کرنے والا، لیکن اگر گرو کرنا ہے تو ان کو اپنی وہ سوچ چینج کرنی ہو، تاکہ جو پریچ کرتے ہیں تو پھر معاشرے کی سوچ بھی چینج ہو. ورنہ وہی لیول رہے گا جو ان کا ہے، وہی معاشرے کا رہے گا، اور پھر سفر کریں گے سب، بھگتیں گے سب.